یہ صورتیں جو سورہ یونس سے چلی ہیں اس میں ہر ایک صورت میں یہی ہے کہ یہ جو ان کا رویہ ہے سخت رویہ ہے مشرکین کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رویہ بہت سخت ہے، ظالمانہ رویہ ہے ان کا، مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، یہ مکے میں رہنے نہیں دینا چاہتے۔ اب ایسے میں جو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصفح الصفح الجمیل، عفو درگزر سے کام لو، معاف کرو، درگزر کرو، الجھنے کی کوشش نہ کرو، دعوت تم دیتے رہے ہو۔ یہ جو ہے آج جو ہے ان کی جو مخالفتیں ہیں دم توڑ جائیں گی، یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی ہیں۔ بس تمہارا کام یہ ہے کہ دل جمعی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ تم دعوت دیتے رہو۔ فصفح الصفح الجمیل ان ربک چلیے یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہاں، یعنی سب کا خالق ہے وہی، خلاق وہی ہے، وہی جانتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ہاں، لہذا ان ربک هو الخلاق العلیم، خلاق ہے وہ جانتا ہے، تخلیق کرے گا، نیا سماج بنے گا، نیا معاشرہ آئے گا۔ بھائی وہ جانتا ہے نا، یہ حالات نہیں رہیں گے، یہ حالات جو ہے یہ نہیں رہیں گے، حالات پلٹنے والے ہیں، حالات بدل جائیں گے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، وہ خلاق ہے۔ یہ جو فضا آج ہے یہ فضا نہیں رہے گی، یہ فضا بدل دے گا، وہ دوسری فضا پیدا کرے گا۔ وہ سورہ اس میں ہے، سورہ مریم میں سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ رحمان ود پیدا کر دے گا۔ یہ مشرکین جو مخالفت کر رہے ہیں ان کے دلوں میں رحم ڈالے گا، محبت ڈالے گا۔ تم کام کرتے چلے جاؤ، یہ جو تمہارے جان کے دشمن ہیں یہ دشمنی نہیں رہے گی، ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ بس تمہارا کام یہ ہے کہ دل جمعی کے ساتھ لگے رہو، صبر کے ساتھ یہ دعوت تم دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ یہ نیا زمانہ، نیا ماحول، نیا سماج پیدا کرے گا، وہ جانتا ہے، وہ پیدا کر دے گا، وہ اور پیدا کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی اس کو۔ چلیے، ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے سبع من المثانی والقرآن العظیم، اور بے شک ہم نے تم کو 7 بار بار دہرانے والی آیتیں دی ہیں۔ آیتیں کن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے نا، ٹھیک ہے، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم۔ تو سبع من المثانی سے مراد کیا ہے؟ ہاں، بعض لوگوں نے کچھ اور لیا ہے، قرآن کے 7 منزلیں جو ہیں وہ بھی لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح وقاص صاحب، آپ بھی صحیح فرما رہے ہیں۔ تو گویا کہ مختلف تعویلیں کی گئی ہیں، زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ ہاں، 7 ہیں، اور وہ ظاہر ہے بسم اللہ کو لے کر 7 آیتیں بنے گی، ہے نا۔ تو اب وہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ، اور ظاہر ہے یہ ام القرآن ہے، روایات میں تو سورہ فاتحہ کا نام ہے نا ام القرآن، قرآن کا دیباچہ ہے اور قرآن کا خلاصہ ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، اور بار بار پڑھی جاتی ہے، اور نماز کی کوئی رکعت جو ہے سورہ فاتحہ کے بغیر ہو نہیں سکتی، ہے نا، اور صورتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں لیکن ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو پڑھی جاتی ہے نا۔ 7 منزلیں والا جو یہ ہے ترجمہ، ہاں، تو بعض لوگ وہ لیتے ہیں اور بعض لوگوں نے یہ کہ اس کے حصے بنائے ہیں، 7 حصے بنائے ہیں۔ تو بعض روایت جیسے کہ ابھی عبد الرحمن صاحب نے کہا نا کہ وہ تو لیتے ہیں لوگ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ انعام ہے، اور سورہ اعراف تک لوگ لیتے ہیں 7۔ بعض لوگوں نے سورہ انفال اور توبہ کو شامل کر لیا ہے۔ ہاں، تو یہ ہے روایات ہیں، یہ سب ہے روایات ہیں، تو یہ بھی لوگوں نے لیا ہے۔ تو اب لیکن تو وہ جو ایک بات ہے نا کہ سبع من المثانی سے مراد پورا قرآن مجید ہے، اور یہ واو بیان کے لیے ہے، یعنی قرآن مجید ہم نے 7 حصے دیے تم کو جو بار بار دہرایا جانا، یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید ہی کے 7 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہاں سے کہاں تک؟ پہلا حصہ بولیے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک ایک حصہ ہوا۔ دوسرا حصہ ہوا سورہ انعام سے لے کر سورہ توبہ تک۔
तीसरा हिस्सा हुआ सूरह यूनुस से लेकर सूरह यूनुस से लेकर, ये देखिए सूरह यूनुस से जो सिलसिला शुरू हुआ है सब मक्की सूरतों का है, और सब ये चला है, कहाँ तक चलेगा ये जो कोई मदनी सूरा है, ये चलेगा सूरह यूनुस से लेकर सूरह मोमिनून तक, सूरह मोमिनून तक है, और फिर आखिरी सूरह नूर है उसके, फिर जो उसके बाद सूरह फुरकान से सिलसिला शुरू होगा, कहाँ तक चलेगा, सूरह अहज़ाब तक, फिर सूरह अहज़ाब से जो सूरह सबा से शुरू होगा वो चलेगा कहाँ तक, वो चलेगा सूरह, आप समझिए सूरह सबा से लेकर सूरह हुजुरात तक चलेगा, और फिर सूरह काफ से लेकर सूरह वाक़िया तक, और फिर सूरह वाक़िया के बाद जो शुरू होगा सूरह हदीद से लेकर नास तक। ये 7 जो है लोगों ने बनाए हैं, ये 7 हिस्से हैं कुरान मजीद ही के। वह सबअ मिनल मसानी से मुराद वल कुरान अज़ीम है, यानी वो कुरान अज़ीम ही को सबअ मिनल मसानी कहा गया है। वही 7 मंजिलें वो वही जो आप कह रहे हैं 7 मंजिलें, वो जो आप कह रहे हैं ना 7 मंजिलें हैं, और उन्हीं को जो है इस तरह तकसीम भी बाद लोगों ने किया है। चलिए, ला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम, तुम उस मता दुनिया की तरफ आँख उठाकर न देखो जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी हैं, और ना इनके हाल पर अपना दिल कुढ़ाओ, उन्हें छोड़कर ईमान लाने वालों की तरफ झुको। बस अब आप बताइए क्या मतलब, ला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम, उनमें से बहुतों को जो हमने दुनिया दे रखी है उसकी जाए तुम हरिसाना नज़र न डालो, हरिसाना नज़र न डालो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आले ईमान हरिसाना नज़र डाल रहे थे। एक सवाल पैदा होगा, वक़ा साहब कह रहा है कि ऐ नबी, तुम जो दुनिया हमने मुशरिकीन को दे रखी है उनके बहुत से लोगों को, तो उधर तुम हरिसाना नज़र न डालो। तो क्या आले ईमान हरिसाना नज़र डाल रहे थे अब्दुर्रहमान साहब? उसी जगह लिखा हुआ है कि तुमको है ना 7 कुरान अज़ीम दिए, तो ये है ना उससे आज़ाद में लोगों को दे सो, उससे बहुत बड़ी है, तुम लोग को दुनिया दी है, तुम लोग को कुरान दी गई। चलिए बोलिए था साहब। हाँ, तसल्ली दी जा रही है, तसल्ली दी जा रही है, ठीक है, क्योंकि आज दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है ना। ये सब ठीक है, आपकी बात आप जो फरमा रहे हैं ठीक है, लेकिन सवाल सिर्फ ये है क्या नबी हरिसाना नज़र डाल रहा है, दुनिया की जानिब हरिसाना नज़र डाल रहा है? तसल्ली दे रहे हैं ना। इससे पहले की जो आयत है उसमें बता दिया गया है कि भाई तुम्हारे पास कुरान अज़ीम जैसी किताब है, और ये दुनिया की ये ये चीज़ों को देखकर मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही फरमाया, ठीक है। देखिए यहाँ जो है ना दस आप लोगों की बातें हैं, उसमें इसको भी दस शामिल कर लीजिए हमारी बात भी। तुम हरिसाना नज़र न डालो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि अल्लाह ताला इनको दौलत दे रखी है, सरमाया दे रखा है, ये दौलत अल्लाह की राह में अगर खर्च होती तो कितना फ़ायदा होता, दीन इस्लाम का फ़रोग़ होता। लेकिन ये बजाय इसके कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते, बख़ीली कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, बल्कि जो भी खर्च कर रहे हैं दीन को मग़लूब करने के लिए, मुसलमानों को दबाने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो ये जो है गोया कि अल्लाह के रसूल ये देखकर कुढ़ते थे, कहो ये माल, ये दौलत, ये सरमाया दीन के राह में नहीं खर्च हो रहा है, और ये राह जो है बातिल की राह में खर्च हो रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नज़र डाल लेते इस पहलू से कि काश कि ये अल्लाह के राह में खर्च करते ये माल दौलत, और फिर दीन फ़रोग़ पाता, तो ये इस पहलू से वो नज़र डाल रहे हैं। और वो पहलू नहीं है कि जो है कुछ ख्वाहिश और तमन्ना दुनिया की, ये नहीं है, ये पहलू भी हो सकता है ना। चलिए आगे। और ना मानने वक़्फ़ जनाह, हाँ, वला तहज़न वक़्फ़ जनाहक लिल मुमिनीन, और चलिए, और ना उनके हाल पर अपना दिल
पढ़ाओ, उन्हें छोड़कर ईमान लाने वालों की तरफ झुको। बस बस वक्फ जनाहक लिलमुमिनीन, खाकसारी के बाद मोमिनीन के लिए झुका दो। ये क्यों कहा जा रहा है? वक्फ जनाहक लिलमुमिनीन, और खाकसाराना बाजू, खाकसारी के बाद मोमिनीन के लिए झुकाओ। क्या मतलब इसका? अब देखिए इस वक़ास साहब, अल-मुमिनीन जहाँ भी आएगा ऊँचे दर्जे के लोग हैं, मुनाफिकीन इसमें नहीं आता था। खालिस मोमिनीन हैं, मुकम्मल दर्जे के, ज़र्रा बराबर निफाक नहीं इनके अंदर। और ज़ाहिर है मक्की सूरतें हैं, वहाँ मुनाफिकीन नहीं हैं, ऊँचे दर्जे के लोग हैं। तो ऐ नबी, तुम इनकी नज़र, इनकी दौलत की तरफ ना देखो कि ये खर्च करें जब फ़रोग पाए, कुछ नहीं। ये जो तुम्हारा सरमाया, सबसे बड़ा सरमाया कौन है? ये मोमिनीन हैं, ये मोमिनीन हैं। खाकसा के बाजू झुकाए रखो। और जो कि पक्के पक्के हैं, हाँ, पक्के पक्के हैं, एकदम ठोस लोग हैं। अच्छा, तो क्या आप थोड़ा सा आप कुछ आप लोग समझ गए हैं बात को, आयत का तेवर समझ गए? थोड़ी और वजाहत कीजिए कि कौन कहा जा रहा है। जो ईमान ला रहे थे वो यानी पैसा वैसा नहीं था, जो गुलाम और ऐसे लोग ईमान ला रहे थे जिनके पास माल दौलत नहीं थी। ठीक है, ठीक। और बताइए। माल दौलत वाले खोटे सिक्के हैं या असल सिक्के, तो ये है। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही है। शायद जिसका अज़ाब होता है गुलामों को आज़ाद करने का। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल। अब्दुर्रहमान साहब, वक़ास साहब बोलिए ज़रा सा, शिराज साहब। देखिए एक चीज़ और सुनिए। ना हो काफिरों से। हाँ, ये चीज़ आप समझिए। एक मुश्रिकीन का मुतालबा ये भी होता है, बार होता था कि हम जो है, हम कैसे ईमान लाएंगे तुम पर, तुम्हारे साथ ही ऐसे ऐसे फटीचर लोग हैं, मफलूकुल हाल हैं, मुफलिस लोग हैं, और जो है अगर तू नबी होता और तो तुम पर जो ईमान लाते, हम जैसे लोग सरदार कुरैश के सरदारान ईमान लाते हो, तो ईमान ऐसा मफलूकुल हाल लोग ईमान ला रहे हैं। तो अब जो है इनको जब तक तुम नहीं हटाओगे, याद होगा मुतालबा है कि भगाओ अपनी मजलिसों से, भगाओ, तभी हम आ सकते हैं तुम्हारे मजलिसों में। हाँ, तब हम आएंगे, तुम्हारे मजलिसों में आएंगे। कुरान मजीद ऐसे ही मौके पर कहता है कि नहीं, इनका जैसे कि आपने सूरह बस्त पढ़ी, अबसवत वल्ला अनजाहुल आमा, है ना, कि त्योरी चढ़ा ली। तो ये ऐसे मौके हैं कि ज़ाहिर जो गरीब है, मफलूकुल हाल ईमान ला रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हैसियत का। अब हज़रत अम्मार, ख़ानदान अम्मार क्या हैसियत थी, बिलाल की हैसियत क्या है, हज़रत खब्बाब की हैसियत क्या है, सलमान की हैसियत क्या थी, बोलिए। ये सब थे बेचारे, सब वैसे थे। तो अब वो कहते थे इन लोगों को हटाओ अपने मस्जिद, जब भी हम आएंगे। तो कहा जा रहा है कि ये इनकी तरफ मत देखो, इनकी दौलत को मत देखना, ये सरमाया तुम्हारा ये है, सरमाया असली ये हैं जो मोमिन, जिनके पास ईमान है, मजबूत ईमान है। इनके लिए तो खाकसारी के बाजू झुकाए रहो, यही तुम्हारा सरमाया है। चलिए। और ना मानने वालों से कह दो कि मैं तो साफ साफ तंबीह करने वाला हूँ। ये उसी की तरह की तंबीह है जैसी हमने उन तफर्रुका परवाज़ों की तरफ भेजी थी जिन्होंने अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर डाला है। बस 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 बस। अब देखिए, कह दो, अब ये लोग नहीं आ रहे हैं सरदारान कुरैश, अपनी सरदारी, अपने सरमाए की वजह से, अपने इक़दार की वजह से किब्र गुरूर में मुब्तला हैं। अगर ये ईमान नहीं ला रहे हैं, इस्लाम नहीं ला रहे हैं, तो कह दो कि मैं ज़बरदस्ती तुमको इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ डराने वाला हूँ। तो इन्नमा अना नज़ीर मुबीन, मैं उसी तरह तुम्हारे जाने भेजा गया हूँ जिस तरह अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने तुमको उसी तरह रसूल बना के भेजा है जिस तरह से हमने चलिए कमान जन्ना का तर्जमा फिर पढ़िए। ये उसी की तरह की तंबीह है जैसी हमने उन तफर्रुका परवाज़ों की तरफ भेजी थी। जाल कुरान अज़ीम, जिन्होंने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुरान से मुराद क्या है वक़ास साहब? कुरान से मुराद हाँ तौरेत है। अल्लदीन से मुराद कौन लोग हैं? अहले किताब, अल-मुक़तसिमीन, मुक़तसिम माने तफ़रक़ा पर्दा के बाँट देने वाले, हाँ थोड़े पैमान बाँट देने वाले। उम्मत को उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अल-मुक़तसिमीन, फिर कहा वो लोग
جنہوں نے قرآن، یہاں قرآن سے مراد دیکھیں، قرآن مجید سے مراد یہ قرآن مجید ہوتا ہے، اور کہیں کہ قرآن مجید سے مراد توریت، یہاں قرآن سے مراد توریت ہے شیراز صاحب، توریت مراد ہے، جنہوں نے توریت کو ایزین مانے ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا تھا. جی ایزین، ہاں عزتن کی جمع ہے ایزین، عزتن کی جمع ایزین ہے. عزتن کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کسائی کا اپنے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، بوٹی بوٹی کر دینا. گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے شریعت کو کیا کیا تھا، وہ کسائی کی دکان کی طرف سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. گویا کہ توریت کا حال کیا ہو گیا تھا، برا ہو گیا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. اور آپ کو معلوم ہے مشہور جملہ ہے، نؤمن ببعض ونکفر، کچھ پر ہم ایمان لائیں کچھ کا انکار کریں گے. تو انہوں نے جب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، خود اپنی کتاب کے ٹکڑے کر دیے تھے، تو اب وہ اس لائق ہیں کہ دنیا کی امامت کریں، پیشوائی کریں؟ نہیں، کوئی سوال نہیں ہے. امامت اور پیشوائی وہ نہیں کر سکتے ہیں. چلیے تو خزانہ تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے اما کانوا تم یعملون. کیا کرتے رہے ہو. چلیے جو کچھ بھی وہ نبی کرتے صلی اللہ رہیں. علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو. ہاں اب دیکھیے، اب یہ سب پوری سورہ میں گفتگو کی ہے ان سے. اب آخر چل رہا ہے، اب آخر میں کہہ رہا ہے قرآن مجید فاستبق، اے نبی تمہارا کام ہے، تمہارا فرض ہے کیا، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے بابا کے در اس کا اعلان کرو. فاصدق بما تؤمر، کیا ترجمہ کیا ہے؟ اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو. اب تبلیغ کرو، بمباغ دہل تبلیغ کرو، اس چیز کی تبلیغ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور مشرکین سے اعراض کرو. اور رہے یہ جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کفیناک المستہزئین، تو ہم طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں. ہاں ان کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے ہم کافی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے اس کا ایک ترجمہ اور بھی ہو سکتا ہے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، بے شک ہم نے تمہاری حفاظت کی. کس سے؟ مستہزئین سے. مستہزئین جو مذاق کر رہے ہیں تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یقیناً یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ تمہیں ناکام بنا دیں. آپ نے دیکھا کہ سورہ یہ اس سے پہلے والے سورہ ابراہیم میں ہے، وہ مکر و مکرہ، انہوں نے خوب قیادیاں کی ہیں، خوب قیادیاں کی ہیں. اور بس اس میں یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح مکاری کر رہے ہیں کہ ان کی مکاری سے پہاڑ بھی ہل جائے، پہاڑ بھی ہل جائے، عین ممکن ہے. لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کی ایسی مکاریاں بھی ہم توڑ رکھتے ہیں، ہم توڑیں گے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ ناکام ہو کر رہیں گے. ساری قیادیاں، ساری مکاریاں جو بھی اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں، لوگوں سے مل کر رہے ہیں سازشیں، اور بہت ساری طاقتیں جمع کر رہے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. ان سارے مستہزئین کے لیے ہم کافی ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ بہتوں کو شریک کر رہے ہیں. فسوف یعلمون، انہیں پتہ چل جائے گا، جلدی پتہ چل جائے گا. فسوف یعلمون مانے دھمکی ہے، زبردست دھمکی ہے. کس چیز کی؟ جان جائیں گے، وہ ابھی جان جائیں گے. عذاب کی دھمکی. کب عذاب آیا ان پر؟ بدر میں. جی فسوف یعلمون سے مراد میدان بدر ہے، زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، اب چند ہی دن ہے. ابھی یہ ہجرت سے پہلے کی سورہ ہے، یہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہجرت ہونے والی ہے. ہجرت کے بعد فسوف یعلمون، یہ جان جائیں گے، سمجھ لیں گے، یہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہے. چلیے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہو گیا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت. اب دیکھیے نبی ہے، نبی ہے، اللہ کا فرستادہ ہے.
فرشتوں کے ذریعے پیغام آ رہا ہے اس پر، لیکن اس نبی کو ستایا جا رہا ہے، اور سب سے بڑا الزام کیا لگایا جا رہا ہے؟ سب سے بڑا الزام اس نبی پر کیا؟ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، ساحر ہے۔ اب بتائیے، شاعر ہے، اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ ہاں، یہ تسلی دی جا رہی ہے سامان کا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، وَلَقَدْ نَعْلَمُ سے مراد یہ کہ مسلسل ہمارے علم بات آ رہی ہے نبی، ہم نے تم کو نبی بنایا تو یہ مت سمجھنا کہ ہم نے تم کو چھوڑ دیا ہے، نہ، چھوڑا نہیں ہے، مسلسل ہماری بات آ رہی ہے کہ تم کو ان کی باتیں تکلیف دے رہی ہیں، صدمہ پہنچا رہے ہیں، دل کو خراش پہنچا رہے ہیں تمہاری، یہ ہمارے علم میں ہے، گھبرانا مت، لَقَدْ نَعْلَمُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم اپنا کام کیے جاؤ۔ اور ایک نسخہ بتا رہا ہے قرآن مجید یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام امت کو نسخہ بتا رہا ہے ان حالات میں، دشوار گزار حالات میں، جس میں کہ جان کے خطرے ہیں، عزت آبرو کے خطرے ہیں، اور قوم کو مٹا دینا چاہتے ہیں، یہ نیست نابود کر دینا چاہتے ہیں، اس میں ایک طریقہ ہے اس سے بچنے کا، اس کی جو ہے یہاں رہنمائی کر دی گئی آخر میں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حمد کا تسبیح بیان کر۔ یہ کیا چیز ہے تسبیح؟ تسبیح اللہ کی پاکی بیان کریں، پاکی بیان کا مطلب یعنی اللہ ہر چیز سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، یعنی پاکی بیان کرنا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ بولیے جو ہے عثمانی صاحب، یہاں کیا تسبیح سے مراد کیا ہے؟ شیراز صاحب۔ تسبیح دو خط کی، یعنی جو میں ابھی جو سمجھ رہا ہاں، ہوں کہ یہ مکی دور میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، ہاں، اور پھر مدنی دور میں بھی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، بالکل تو یہ مکی دور میں بتایا گیا، تنگی اور غسل کے دور میں بھی ایک اپنے نے جب اسلام غالب آ گیا وہاں بھی بیان ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے یہ یہاں تسبیح سے مراد نماز ہے، تسبیح سے مراد نماز ہے، نماز۔ اور آپ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے۔ نماز میں کیا ہے؟ نماز میں کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیں، نماز میں سب سے زیادہ انسان جو ہے اللہ سے قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ سجدے میں کیا پڑھتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور رکوع میں کیا دوسرا رکوع ہے نا، سبحان ربی العظیم، سبحان تو ربی اللہ کی الاعلیٰ۔ پاکی بیان کرتے ہیں نا، اللہ پاک ہے ہر قسم کی شرک سے، ہر قسم کے یہ جو یہ شرک کرتے ہیں، ہاں تو پاک ہے اللہ، تو پاکی بیان کرتے ہیں نا، تو یہ بھی پاکی ہے نا۔ ہاں، تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ہے زبان سے سبحان اللہ کہنا، دوسری یہ کہ نماز پڑھو، نماز جو ہے روح ہے، نماز ہی تمہارے لیے معراج ہے، نماز ہی کمک ہے، نماز تمہارا تعلق اللہ سے جوڑے گی۔ اس سے تعلق جوڑنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور بہترین ذریعہ یہ نماز ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ یہ پہلو جگہ جگہ ملے گا آپ کو، جہاں جہاں یہ مصائب عالم کا ذکر ہوگا، مکی صورتوں میں پھر وہ تسبیحات کا ذکر۔ اور تسبیح سے مراد کیا ہے؟ اور ظاہر ہے آپ جو کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ الحمدللہ، یہی تو پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ اور پھر رکوع سے جو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ نمازی کی تعبیر ہے۔ اور آپ دیکھیے جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز۔ تو یہ نماز گویا کہ مشکل حالات میں، نہایت ناگفتہ حالات ہوں، جان و مال عزت آبرو خطرہ ہو، ایسے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کو اے نبی، تم جو ہے نماز سے مدد چاہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم کو رب کا توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی جانب سارے انسانوں کو بلانے کی کوشش کریں، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔